بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی اے آر رحمان. میں القاسم ٹی وی یو ایس سے، جو کہ امریکہ میں اس کی نشریات ہیں، میں پاکستان کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے انتہائی خوش قسمت فیل کر رہا ہوں کہ آج میں حاجی حنیف طیب صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان کا انٹرویو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کی جو انتہائی خوبصورت زندگی پر، جو آپ جد و جہد پر محیط جو آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، آپ سے انشاءاللہ دلچسپ سوالات ہوں گے اور جو کہ آپ اپنی آپ بیتی ہمیں بتائیں گے. اور آج ہمارے القاسم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں انتہائی خوشی ہوگی، جو کہ دنیا بھر میں آج کا ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. حاجی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم عنایت کیا. آپ کا شکریہ. تاخیر ہو گئی میری طرف سے، اللہ خیر فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزا. ہمیشہ آپ عجز و انکساری اور کسر نفسی سے کام لیتے ہیں. حاجی صاحب، ہمارا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور تعلیم کہاں کہاں حاصل کی اور دینی میں بھی ایجوکیشن حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے تعلیم کراچی میں حاصل کی. پہلے میں نے تعلیم کراچی میں حاصل کرنا شروع کی گجراتی میڈیم سے. یہ ایک لینگویج ہے اور جو پاکستان اور ہندوستان میں بہت بولی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، اس کے الفابیٹ بھی ہیں. جب میں نے 5ویں پاس کر لی تو والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں. تو دوبارہ انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے مجھے 3 کلاس نیچے آنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اخلاص نیت تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ میں دوسری کلاس میں فرسٹ آ کر چوتھی میں گیا تو 1 سال کور ہو گیا. چوتھی میں فرسٹ آ کر چھٹی میں گیا تو 1 کلاس اور سال کور ہو گیا. اور چھٹی سے پھر میں 8ویں میں گیا، ڈبل پروموشن اس کو یہاں کی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو میرے 3 سال کا نقصان تو یہ دور ہو گیا. اور مجھے اس کی افادیت کا اندازہ جب میں منسٹر بنا اور حلف اٹھانے کے بعد لیبر منسٹری کے دفتر میں بیٹھا تو سامنے پوری ٹیبل پر لٹریچر پڑا تھا منسٹری کا، کہ لیبر منسٹری کیا ہے، EOBI کیا ہے. تو سارا لٹریچر انگلش میں تھا. جب سارا انگلش میں لٹریچر دیکھا تو میں نے پھر اپنے والد کے لیے دعا کی فاتحہ پڑھی. اگر انہوں نے مجھے انگلش میں نہ پڑھایا ہوتا تو یہ لٹریچر میں پڑھ نہیں سکتا تھا اور سمجھ نہیں سکتا تھا. بہرحال اس کے بعد جو ہے باقی کراچی سے ہی DJ سائنس کالج سے انٹر کیا، کراچی یونیورسٹی سے BA اور MA کیا، اور اردو لاء کالج سے میں نے گریجویشن کی LLB کی. یہ میری کراچی کی تعلیم ہے. اور اس تعلیم میں اس فیکٹر کو شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ میرا جو ماں کے جسم میں پیدائش ہوتی ہے اس کو ایمبریو فارمیشن کہتے ہیں. وہ الحمدللہ مدینہ منورہ کی ہے. پاکستان بننے سے پہلے میری والدہ، ہماری فیملی مدینہ منورہ میں تھی. اور جب وہ مدینہ منورہ سے جدہ آ کر جدہ سے بذریعے پانی کے جہاز کے جوناگڑھ کے پورٹ پر پہنچے، ویراول پورٹ، تو وہاں سے والدہ کو سیدھا لے جایا گیا ہاسپٹل میں اور میں پیدا ہوا. تو جسم کی تشکیل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے مدینہ منورہ کی ہے. تو میں نے باضابطہ کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا درس حدیث ہو رہا ہے تو میں بیٹھ کے اکثر سنتا تھا. شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے ہیں تو میں سنتا تھا. پاکستان کے بہت بڑے مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے 3 جلدوں میں وقار الفتاوی ہیں، وہ تقریر کر پڑھاتے تھے تو میں سنتا تھا. تو باقی جلسوں میں میلاد کے، 11ویں شریف کے، محرم کے بہت زیادہ شرکت کی سعادت ملی، تو دین کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سمجھ لیتا ہوں. کیا خوبصورت آپ نے تفصیل سے ذکر کیا کہ آپ نے جو ایک انگلش لینگویجز کا جو تعلیم کا ذکر کیا، تو مجھے ایک صحابی یاد آ گئے. ایک صحابی، ناظرین القاسم ٹی وی کے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آج اتنا
اپنا وزڈم بیسڈ جو گفتگو ہے آج وہ سنتے چلے جائیں گے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے 7 زبانیں انہوں نے سیکھی تھیں. ماشاءاللہ. تو اہل علم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم میں وہ رسول نہیں بھیجتے تھے جب تک ان کی وہ زبان نہ بھیجتے تھے، تو کتنا کم ظرف یہ رویہ رہا بر صغیر میں خاص طور پر کہ یہ انگریزی زبان کے سے کتنا ایوائڈ کیا گیا اور کس طرح سے فتاوے جاری کیے گئے. تو یہ واقعی ہم سب کے لیے یہ ایک مثال ہے. حاجی صاحب آپ بھی اللہ کو جزا دے. اللہ. سیکنڈ یہ سوال تھا کہ آپ انجمن طلباء اسلام کے بانی اور پریزیڈنٹ بھی رہے، یہ کیسا آپ کا تجربہ رہا؟ دراصل انجمن طلباء اسلام کے بننے سے پہلے جی تقریباً 3-4 سال پہلے ہم سب مل کر کام کرتے تھے انجمن محبان اسلام کے نام سے. ماشاءاللہ. محمد یعقوب قادری ایڈوکیٹ کام کرتے تھے نواب شاہ میں ٹھیک ہے. جمعیت طلباء اہل سنت. وہ وہاں سے کراچی آئے. مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے ملاقات کر کے جذبہ شو کیا کہ میں طلبہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہد ملت، انہوں نے آزاد بن حیدر کے پاس بھیج دیا. بہت سپریم کورٹ کے وکیل تھے، کئی کتابیں لکھی ہیں، اور کہ آپ ان کے پاس جائیں، یہ گائیڈ کریں گے. آزاد بن حیدر نے کہا کہ اس کا نام سے اس کام کے لیے طلبہ میں یا رسول اللہ کے نعرے کو بلند کیا جائے کام. تو مولانا جمیل احمد نعیمی اور حنیف طیب مل کر کر رہے ہیں. انہوں نے مولانا جمیل نعیمی کے پاس بھیجا. مولانا جمیل نعیمی نے مجھ سے میٹنگ کی اور کہا کہ ڈیٹیلڈ گفتگو آپ کی ضروری ہے حنیف طیب سے، تو میں آپ سے رابطہ کرا دوں گا. یہ بات کر کے سبز مسجد سرا بازار سے یعقوب قادری باہر نکلے اور میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا. تو وہیں ملاقات ہو گئی. اور پھر یہ جمعیت طلبہ اہل سنت اور انجمن محبان اسلام دونوں نے مل کر اشتراک کے ساتھ چند احباب نے انجمن طلبہ اسلام بنائی. میں نے مشورہ دیا کہ انجمن محبان اسلام کے لفظ سے محبان نکال دیا جائے، اس میں طلبہ بیچ میں ڈال دیا جائے. اور باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا چونکہ سارا کام تو حاجی صاحب ہی کر رہے ہیں، تو اس لیے حاجی صاحب کو صدر بنایا جائے. تو اس کا بنیاد ڈالنے والے ارکان میں بھی فقیر شامل ہے. پہلا 4 سال صدر یہ فقیر رہا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ فرمائیں کہ آپ ضیاء الحق مرحوم کی مجلس شروع ہوا کرتی تھی، آپ اس کا بھی حصہ رہے، ممبر رہے؟ انہوں نے کئی ذرائع سے رابطہ قائم کیا، اور رابطہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آئے تھے 77 میں، اور 77 میں قومی اسمبلی میں کراچی سے جیتا تھا. وہ مجھے جیتا ہوا دیکھ کر اپنی شورا میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ شورا ماشاء اللہ کے ماتحت تھی. لہذا جنہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا بار بار یہ بھی یقین دلایا کہ آپ کو شورا میں لیتے ہی آپ کو وفاقی وزیر بنا دیا جائے گا. میں نے کہا بات یہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ جب بھی اوپر کے لیول پر جاؤں تو منتخب ہو کر جاؤں. تو بعد میں 85 میں اس شورا میں لینے کے علاوہ بہت کوشش کی جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کی ٹیم نے کہ میں صوبائی وزیر بن جاؤں، صوبے کی کابینہ کے سینئر وزیر بن جاؤں. میں نے کہا نہیں، میں الیکٹ ہو کر تو کچھ بن سکتا ہوں، ماشاءاللہ کے تحت کچھ نہیں بن سکتا. تو 85 میں الیکشن ہوا اور ہم نے نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے الیکشن لڑا، اور ہمارے 9 کراچی سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے. جنیجو جو پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، تو آپ جو جہاں وزیر اعظم ٹھہرتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، وہاں میں آپ سے ملنا چاہوں تو آپ اپنے لوگوں میں سے 6 آدمیوں کو لے کر آ سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتا دیجئے گا تو ہم ملنے کے لیے آ جائیں گے. اب 6 کی بجائے ہم 9 آدمی ملنے پہنچے، اور سب سے سینئر علامہ اظہری صاحب تھے. تو وزیر اعظم کے بعد صوفے میں ان کو بٹھایا گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ سینئر اور مدبر اور محقق علامہ شاہ تراب الحق قادری تھے. وہ دونوں پہلی اور دوسری نشست میں بیٹھے. 6 آدمی اور بیٹھے، اور جنیجو صاحب نے اپنے سامنے الگ کرسی رکھ کے مجھے بٹھایا. ان سے پوچھا علامہ اظہری سے کہ
آپ 9 میں سے کوئی ایک وزیر بنانا چاہیں تو کس کو بنانا چاہیں گے؟ تو علامہ زرعی صاحب نے کہا حنیف طیب. پھر مولانا شاہ تراولی کو پوچھا آپ کس کو بنانا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا حنیف طیب. باقی جو 6 تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سب کی طرف سے حنیف طیب کو ہم بنانا چاہیں گے. تو اس طرح میں منتخب ہو کر بطور وزیر میں نے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزارت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ایک پھوٹی کوڑی کی بے ایمانی کی شکایت نہ مجھ سے منسوخ کی جا سکی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی کی جا سکتی ہے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اس پر ہم کہہ سکتے ہیں ہم شکر گزار ہیں اللہ کا کہ جن ولیوں کا آپ پر ایک نظر تھی جس کی وجہ سے اس فیضان کو لے کر آپ آخر تک چلتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ کو پیٹرولیم کی وزارت دی گئی جبکہ آپ کا اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں تھا. بہت اچھا سوال ہے، اور کم ٹیلی ویژن والے پوچھتے ہیں. مجھ کو خوشی ہے کہ القاسم ٹی وی USA نے یہ سوال کیا. میں نے جب حلف اٹھا لیا پیٹرولیم والا جی تو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بتاتا ہے کہ کس وزیر کا کیا کیا محکمہ ہے. تو مجھے جناب عثمان علی جی عیسانی نے کہا مبارک ہو صاحب، آپ کو پیٹرولیم کا محکمہ ملا ہے. جی یہ بات سنتے ہی میں پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اس وقت تو بھیڑ بہت ہے، کوئی ٹائم دیں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی تو ان کا فون کر کے کل آ جائیے، ابھی تو کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے. صحیح. تو میں گیا اور میں نے کہا کہ میں پیٹرولیم کی ابجد سے واقف نہیں ہوں، ABCD نہیں جانتا ہوں. آپ نے مجھے تو پیٹرولیم کی منسٹری دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کا حادثہ وجہ یہ ہے کہ جن کو وزیر بنانا تھا ان کی لسٹ بنائی اور محکموں کے نام لکھے. پھر میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ سب سے زیادہ بے ایمانی کہاں ہوتی ہے، کرپشن کہاں ہوتی ہے. اچھا ماشاء تو میرے ذہن نے کہا کہ پیٹرولیم میں ہوتی ہے، اور یہاں سے اگر بے ایمانی رک جائے تو بہت فائدہ ملک کا ہوگا. تو میں نے پھر لوگوں کے نام کے آگے پینسل سے بال پوائنٹ پین سے گھمانا شروع کیا کہ کون اس کو روک سکے گا. تو بولے ہر مرتبہ گھمانے میں نام، آپ کے نام کے ساتھ پینسل میری، موبائل میرا، وہ پیٹرول بال پوائنٹ پین رک جاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اب ہمیں اگر بے ایمانی رکوانی ہے تو حاجی صاحب کو بناؤ. تو اس لیے میں نے آپ کو بنایا. اب رہا سوال یہ کہ پیٹرولیم منسٹری کے بارے میں جاننا نہ جاننا، جی تو آپ کے ماتحت PhD پیٹرولیم ٹیکنالوجی ہوں گے، آپ کے ماتحت ارضیات کے PhD MPhil وغیرہ ہوں گے. وہ سب تو آپ کے ماتحت ہوں گے. بالکل. آپ کو تو صرف کنٹرول کرنا ہے بے ایمانی کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گے. تو یہ آپ کا سوال میں نے پرائم منسٹر کی زبانی آپ کو سنا دیا. جزاک اللہ. یعنی ہر شعبے کا دین زندہ ہو تو یقیناً آپ ایک خوبصورت اس کی مثال رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیا. اس کے ساتھ یہ سوال یہ تھا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ کی بنیاد کیسے رکھی اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہاسپٹل کے بارے میں. میں اس کو کوشش کروں گا مختصر کرنے کی، لیکن بات یہ ہے جی کہ ابھی میں نے کہا پاکستان بنا تو ہماری فیملی جو ہے مدینہ منورہ میں تھی. میرے نانا جان حاجی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا جان کے بھائی حاجی عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں عمرہ کرنے گئے تو اس وقت تک سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا، غربت بہت تھی. تو انہوں نے جب غربت دیکھی تو ارادہ کیا کہ ہم غریبوں کی بھلائی تعلیم کے لیے کچھ کام کریں. تو انہوں نے باب مجیدی جو اس وقت مسجد نبوی کا آخری گیٹ تھا اس کے سامنے جگہ خریدی اور یتیم خانہ بنایا تعلیم کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. اور اس کا افتتاح اعلیٰ حضرت کے 2 خلیفہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے افتتاح کیا. پہلے کینچی کاٹنے کی روایت نہیں تھی، افتتاح کا مطلب دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد لنگر وغیرہ جو بھی تھا کھاؤ کھایا. اور انہوں نے کہا کہ جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو یہ یتیم خانہ رکاوٹ بنے گا. تو ان دونوں بھائیوں نے کہا ہم تو تاجر ہیں،
آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو ان کا آپ ایک کام کریں، ایک لیڈ لکھ کے دے دیں، جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو یہ یتیم خانہ شہید کر دیا جائے، اور ہمارے خاندان کی طرف سے اس کے عوض جو بھی ریال آئیں وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خرچ کر دیے جائے۔ تو بچپن سے ہی خالاؤں سے، ماموں سے یہ بات، والدہ سے بات سنتا رہتا تھا کہ ان کے والدین، ان کے والد ہمارے نانا نے یہ کام وہاں کیا تھا، تو ارادہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا کام کریں گے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ دوست احباب ایسے مل گئے جو سوشل ویلفیئر کام کرنا چاہتے تھے، تو اس میں یہ بڑا اللہ کا خاص کرم ہوا، اور میں اس کو صرف اللہ کی مہربانی کہتا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا کہ اس کا نام نبی کے نام کی نسبت سے المصطفیٰ رکھ دیا گیا، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا، سب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طرح یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہوا، اور اب چونکہ نام ایسا ہے تو الحمدللہ دن بدن اس میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اس کا ہیڈ آفس کراچی میں گلشن اقبال میں ہے، لیکن کراچی میں ہی ملیر سعود آباد کھوکھرا پار میں، کورنگی میں، اورنگی میں، لیاقت آباد میں، شاہ فیصل کورنی میں، اور آج بھی میں گلشن ظہور لائنز ایریا میں ایک کلینک کا افتتاح کر کے آج بھی میں آیا ہوں۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے المصطفیٰ کو کہ جو ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کسی ایک تنظیم نے 50,000 سے زیادہ آپریشن فری نہیں کیے، یہ الحمدللہ سعادت المصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اور گاؤں دیہات میں جہاں آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہے، آنکھوں کا سرجن نہیں ہے، وہاں الحمدللہ المصطفیٰ اب تک 1.5 لاکھ آپریشن فری کر چکی ہے، اور یہ انشاءاللہ کام جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ڈائلسس کسی کو ہے، آپ امریکہ سے سن رہے ہیں، آپ اگر ڈائلسس والے کو کسی کو ریفر کر دیں گے اس کا ڈائلسس فری ہوگا۔ اگر آپ تھیلیسیمیا والے کو ریفر کر دیں گے تو اس کا تھیلیسیمیا آپ کا بلڈ ٹرانسفیوژن فری ہوگا۔ تو بے شمار ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ہمارے القاسم ٹی وی کے ناظرین انتہائی پرمسرت اس ریکارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح سے روحانیت سے سرشار حاجی حنیف طیب صاحب کی جو لائف ہے، اس اعتبار سے آپ خدمت خلق میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، کن کن ممالک میں آپ کے دورے ہوئے، اس کا کچھ احوال؟ ایک تو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں گیا ہوں، ماشاءاللہ، ڈاکٹر شہباز چشتی سے وہیں میری ملاقات ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ ایسے ہی برطانیہ کی مختلف کاؤنٹیز میں گیا ہوں، ہالینڈ گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ ایک بڑا ملک ہے جس کو نیلسن مینڈیلا کی وجہ سے آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، جی بالکل۔ وہاں بھی میں متعدد بار گیا ہوں، ڈربن میں، جونسبرگ میں، پریٹوریا میں، اس طرح سے اور اس کے علاقے ہیں وہاں بھی گیا ہوں، کویت بھی گیا ہوں، عراق بھی حاضری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ انڈونیشیا بھی گیا ہوں، ہالینڈ کا بھی میں نے بتایا، ہالینڈ میں بھی گیا، اور اس طرح سے اور ممالک میں ظاہر حرمین شریفین تو حاضری اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے متعدد بار ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے انڈیا میں بھی اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے اور بو علی شاہ قلندر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے، مختلف اور مقدس آستانوں پر حضرت صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجمیر شریف، ان سب جگہوں پر میں حاضر ہوا ہوں۔ نام تو کچھ رہ جائیں گے لیکن میرے تعارف کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ہینڈ بل آپ کو دوں گا، تو جو نام رہ جائیں گے وہ آپ اس میں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس میں جو مجھ کو بڑی سعادت ملی کہ میں نے اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے وہ گزارا تو یہ میرا فرض تھا، کسی پر احسان نہیں، لیکن میں محروم نہیں رہا۔ الحمدللہ 55 منٹ خانہ کعبہ کے اندر جا کر میں نے غسل دیا، سبحان اللہ، اور آدھا گھنٹہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اور جالی کے اندر حاضر کی سعادت نصیب ہوئی۔
تو یہ جو کچھ بھی ہوا ماشاءاللہ، یہ سب اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ میرا اس میں کوئی اس میں کرامت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا سبحان کرم۔ اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی ہے جو آپ نے فرمائے حضور۔ یہ انتہائی اہم سوالات رہے۔ سب سے اہم سوال جو سیکنڈ لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کا جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے آپ کیا خوبصورت تجاویز آپ رکھتے ہیں؟ بہت آپ نے دل کو لگنے والا چوٹ لگنے والا سوال کیا ہے، جی لیکن اسی شہر سے میں نے ابھی بتایا تھا کہ 9 MNA بن گئے، میں اس شہر سے 3 مرتبہ الیکٹ ہو گیا، ماشاءاللہ، تو یہ اتحاد ہوتا تو اور بھی زیادہ عروج ہوتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، اختلاف، ایک دوسرے کے خلاف کامنٹس پاس کرنا، جی اس کے نتیجے میں یہ ہوا، جی اور 39 سال تک مسلسل میں بھی، مولانا شاہ تراب القادری بھی، علامہ اظہری بھی، مفتی ظفر علی نعمانی بھی، جی اور یہاں اتحاد ہو رہا ہے، اس لیے انڈیا سے علامہ ارشد القادری صاحب بھی تشریف لائے، انڈیا سے اور دوسرے بزرگ بھی تشریف لائے، جی سب نے کوشش کی، متعدد مرتبہ نشستیں ہوئیں، میرا قصور ہے یا نہیں یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن غیر مشروط معافی نامہ بھی میں نے لکھ کے دیا، لیکن اس کے باوجود معافی نہیں ملی، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا وہ جو عروج تھا وہ عروج اب کہیں نظر نہیں آ رہا، تو بہت دکھ کی بات ہے، اور اب بھی وقت ہے۔ جی میرا تو ایک ہی ہوتا طریقہ، تمام عہدے داران بیٹھنے سے پہلے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، اور یہ استعفیٰ لکھ کر پہلا میں دیتا تھا، سب بھی دیتے، میں بھی دیتا ہوں، میرا لیجیے، اور اس کے بعد یہ لکھ دیں کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے نہ ملے، ہم اخلاص کے ساتھ واہ واہ واہ، اپنی جماعت کا کام کریں گے۔ مجھ پر تو اس جماعت کا بڑا احسان ہے، یہ جماعت نہ ہوتی تو MNA بھی نہ بنتا۔ بالکل، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الیکشن کا پہلے 1970 کے الیکشن کا انچارج بھی میں تھا، ماشاءاللہ، اور علامہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ تراب الحق صاحب، ان سب کو الیکشن لڑنے پر ان کے پاؤں پکڑ کر میں نے آمادہ کیا، تو مجھ پر تو بڑا کرم ہوا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بھی اتنے نقصان کے بعد بھی ہم سب توبہ کر لیں اور متحد ہو جائیں، تو پھر عروج کا دور آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو آپ نے بالکل سیم قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر ہی اپنے اختتام کیا نا، کہ جو توبہ کی طرف آ جائے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، کر دے گا۔ اور یقیناً ان سوالات میں ہمارے اہل علم الجھے ہوئے ہیں جن کا سرے سے سوال ہی نہیں ہونا ہے، یعنی اس حد تک ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور امت کو اس طرف لانے کی ضرورت تھی، جس میں جو معاشی حالات ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، جس طرح سے آپ ایک خوبصورت کردار آپ نے ادا کر رہے ہیں، المصطفیٰ کی بنیاد ڈالی، اور کتنا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میری انتہائی خوش قسمتی حضور، آپ یہ فرمائیں کہ ڈاکٹر علامہ شہباز چشتی صاحب پاکستان تشریف لائے، چاروں صوبوں میں کرونا کا حالات ہوں تو آپ امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ابھی سیلاب زدگان کے حوالے سے سندھ میں تشریف لائے اور پورے پاکستان کے دورے کیے، ان کے کام کو، اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تحت جو آپ وہیں امریکہ سے بیٹھ کے جو پاکستان کی اتنی خوبصورت فکر کر رہے ہیں، اور ایک پوری ٹیم آپ نے ایک آرگنائز کی ہوئی ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں؟ دراصل وہ بھی اپنے دور طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام میں رہے، اچھا، جزاک اللہ، تو صحیح، جو بھی رہا ہوگا وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، جیسے عثمان نوری بھی جی امریکہ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو انگلینڈ، عبدالرزاق ساجد انگلینڈ میں ہیں، جو بھی جہاں کہیں بھی ہے، واہ 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 عبد المجید سلیمان ہالینڈ میں ہیں، واہ، اٹلی میں اظہر عباس سیالوی صاحب ہیں، جو جہاں بھی رہے گا واہ، وہ غریب پروری میں، سبحان اللہ، مفلس لوگوں کی مدد کرنے میں، یتیم لوگوں کی مدد کرنے میں واہ واہ، بھرپور طریقے سے کام کرے گا، تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ان کے آنے کی اطلاع جب مجھے ملی تھی جی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میری ملاقات ان سے ضرور ہونی چاہیے، بالکل، ضرور اچھی ملاقات ہوئی،
اور انہوں نے المصطفیٰ کا وزٹ کیا. ماشاء اللہ. چونکہ وزٹ کیے بغیر آپ کتنا بھی سمجھائیں تو پوری طرح سے آدمی تصور میں نہیں لا سکتا. بالکل. وہ دیکھا، وزٹ کیا، بہت خوش ہوئے، الحمدللہ. بہت اچھے کامنٹس بھی انہوں نے دیے. میں بھی ان کے کام سے خوش ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ ویسے تو پاکستان کو تباہ حالی سے، بربادی سے، پریشانی سے بچائے، آمین. لیکن ہم جب سودی نظام میں پل بڑھ رہے ہیں تو ہمیں مشکلات تو ہوتی ہیں یقیناً. اور ہو رہی ہیں. اور آج بھی بڑی مشکل ایک ہوئی ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے. جی. تو لیکن وہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اور امید کرتا ہوں کہ وہ جب کام کریں گے تو برکت ہوگی. واہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، مجھے کوئی ایک آدمی ایسا بتا دو جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہو اور اس کے مال میں کمی ہوئی ہو. تو صحابہ نے کہا ایسا ہم نے کوئی آدمی دیکھا نہیں ہے. تو وہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. یہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا فیضان ہے. جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کام جاری رکھیں. انشاءاللہ کام جاری رکھنے سے لوگوں کی ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں اضافہ ہو. جزاک اللہ. ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب، آپ کی حوالے سے انتہائی خوبصورت کلمات حاجی حنیف طیب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کا جو خوبصورت جو آغاز کیا انجمن طلباء اسلام کے حوالے سے، آپ بھی اس کے ساتھ رہے اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنا وزڈم ہے کہ آپ یقیناً پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے اہل علم کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے آپ ایک مثال ہیں اور یقیناً پاکستان کے حوالے سے ایک خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں. سر آخر میں القاسم ٹی وی یو ایس سے امریکہ میں اپنی نشریات کا آغاز کر چکا ہے اور انتہائی خوبصورت طریقے سے وہاں کی جو اسکالرز ہیں، یقیناً ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں ہی، علامہ شہباز چشتی صاحب کی سرپرستی میں ہی اور مفتی سجاد مدنی صاحب کی یہ پوری ٹیم ہے باقاعدہ، جو زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کچھ تجاویز فرمائیں گے؟ جب کراچی میں المصطفیٰ میں ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب آئے تھے جی تو ان کے ساتھ مفتی سجاد مدنی بھی تھے. جی بالکل. یہ اچھی ٹیم ہے، مضبوط ٹیم ہے اور یہ چوکے چھکے مارنے کے بجائے استقامت کے ساتھ ٹھہر کر لوگوں کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے، ماں باپ کے احترام کے لیے، پڑوسیوں کے احترام کے لیے اور مسلمان کا جو جذبہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے اور مسلمان کے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس میسج کو یہ عام کریں گے. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں بالکل غلط طور پر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ ہم کوئی انتہا پسند مذہب ہے. ہمارا دین بڑا رواداری والا دین ہے، بہت محبت والا دین ہے، بہت احترام کرنے والا دین ہے اور اقلیتوں کے ساتھ بھی پاکستان میں بھی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ایک اچھا سلوک روا رکھنے کا یہ معاملہ اسلام نے ہمیں تلقین دی ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں اور وہاں کے چونکہ میں جلسوں میں گیا ہوں، مولانا شاہ تراب الحق صاحب کے ساتھ جلسوں کے خطاب کے بعد گھر والے لوگ بٹھاتے تھے ماں باپ، تو اپنے بچوں کے مستقبل سے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے گھروں میں اگر القاسم یو ایس اے ٹی وی چلایا جائے تو گھر میں ٹریننگ بہت اچھی ہو جائے گی اور بدکاری سے، بے حیائی سے اور دوسرے غلط کاموں سے وہ بچیں گے. ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا بھی رکھیں، خواہش بھی رکھیں، لیکن تربیت بھی ایسی رکھیں. کیونکہ ہمیں جلسے کے بعد مجھے اور مولانا شاہ تراب کو لوگ کہتے تھے ابھی آپ کو کھانا ہم یہاں کھلائیں گے، ابھی ہم اپنے بیٹے کو پہلے بلائیں گے، تھوڑی دیر بعد بیٹی کو بلائیں گے. ان دونوں کو صرف ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے لیسن کیوں نہیں کیا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے 9/11 پہ فون کر دیا اور ہمیں ایک رات لاک اپ میں رہنا پڑا. تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، بچوں کو قدر سکھائیں. یہ القاسم ٹی وی کا مین میسج ہونا چاہیے. اور اسلام کے لیے، اب قرآن مجید کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ملکوں میں بے حرمتی کی جا رئی ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ توریت، زبور، انجیل ان سب کا احترام کرو. ہمارے ہاں وہ نبی جو آپ اپنے نبی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، آپ کے عزیر علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے نبی ہیں.
آپ کے نبی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارے نبی ہیں. بے شک. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. کسی ایک نبی کو بھی ہم نہ مانیں تو مسلمان نہیں رہیں گے. تو آپ مسلمانوں کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے. آپ ہی کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے یہ بیان دیا تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. تو میں نے پاکستان میں بیٹھ کر وہاں کے ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا کہ ناٹ اونلی ان امریکہ، ایوری ویئر ان دا ورلڈ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. اور اسلام بہت اچھا پھیلے گا اگر پاکستانی سچے مسلمان بن جائیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت سے بچیں، تو انشاءاللہ اسلام کی ہم خدمت کر سکیں. میں انتہائی مشکور ہوں مفتی اے آر رحمان پاکستان کی طرف سے القاسم ٹی وی کے حوالے سے انتہائی خوبصورت آپ نے ٹائم دیا، اور آخر میں جو تجاویز آپ نے خاص طور پر عطا فرمائی، اور ہر سوال کا آپ نے یقیناً حق ادا کیا، اور یقیناً یہ دنیا بھر میں آپ کا یہ جو خیر کا جو فیضان ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں، یہ دنیا بھر میں اس کی آواز پہنچے گی. حاجی صاحب میں انتہائی مشکور ہوں حاجی حنیف طیب صاحب کا کہ آپ نے القاسم ٹی وی کے لیے اسپیشل ہمیں ٹائم عنایت کیا، اور ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، مفتی سجاد مدنی صاحب اور پوری جو ان کی جو ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا. میں انتہائی مشکور ہوں حاجی حنیف طیب صاحب کا کہ آپ نے اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ خوش رکھے. اور مفتی اے آر رحمان کو اجازت دیجیے. القاسم ٹی وی پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.